السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان عظیم ہے کہ آج ہمارے پاس خوش ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی چیز کہ محفل میلاد النبی الحمدللہ منعقد ہو رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس محفل میں ہم ہمارے بہترین مشفق، بہترین عالم دین اور داعی کبیر حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری انشاءاللہ میرے استاذ ان کا بیان بھی سماعت کریں گے۔ تیسری ایک اور اہم وجہ کہ انشاءاللہ ہم تبرکات کی مبارک شریف کی زیارت کریں گے۔ چوتھی ایک وجہ کہ راشد بھائی بھی آ جائے ہیں، تو خوشی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہر طرف شور اٹھ رہا ہے۔ تو کہنے والا تھا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ سلامت رکھیں ان کو قبلہ کو۔ دعا گو ہوں کہ آج کی محفل کے انعقاد میں اور محفل میں اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو کوئی بھی افراد حضرات آئے ہیں، جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ہر ایک کے پڑھنے سننے کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دین و دنیا کی خیر نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ وقت آپ کو پتہ ہے کہ ویک ڈے ہے اور بہت زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو کم سے کم رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ کچھ احباب سے جو ہے نا گزارش کروں گا کہ وہ میرے آس پاس رہیں تاکہ ان کا جو نمبر ہے میں فوری طور پر بلا لوں۔ I'd like to request Shahid Sayyid to come forward and recite some verses of Quran inshallah. ایک کرسی دے دیں ان کو، یہ صحیح انشاءاللہ۔ اینڈ ان کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم کچھ ہمارے یہاں کے احباب سے نعت شریف سماعت کریں گے۔ I'll give you mic. جزاک اللہ۔ قرآن کے آداب آپ کو پتہ ہے، خاموشی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کو دین و دنیا کی خیر نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ذمہ داری نہیں ہے کہ جب کوئی بھی بولنا بولو تو یہ 0.5 کرے گا، جب کوئی پڑھنا شروع کرے گا ابھی کلوزنگ ہے اور ہمارے ایگزیکٹلی اس کے آگے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. ما شاء الله. जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर महफिल मिलाद मनाने आए हैं। उनका मुख्तसर तारुफ कलामुल इमाम के ज़रिए मैं करा दूँ और वो है ज़ात बाबरकत हम सब के प्यारे आका व मौला हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलामुल इमाम में आपका बेहतरीन तारुफ, मुझे कुछ भी अल्फाज ऐड करने की ज़रूरत नहीं। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बज़्म आखिर का शम्अ फ़रोज़ा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाइलें, शम्अ वो लेकर आया हमारा नबी। जिसके तलबों का धोवन है आब हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। जिसकी दो बूंद हैं कौसर व सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले, जितने भी लोग रोशनी दे रहे हैं ना, तो रोशनी आने के बाद दे रहे हैं। मतलब पहले किसी ने आपको जो ना रोशनी दी है, बस लोग उससे आगे लेकर बढ़ रहे हैं। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। गुजारिश करूँगा मोहतरम खैरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और एक कलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर खिराज के लिए पेश करें। صلى الله عليه يا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نشان ڈالے، سبھی میں نشان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہمیں اے رضا تیرے در کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل تو ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ اللہ 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 اللہ۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو، تکتے رہے یوسف جیسے بھی، حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ، عظمت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا جنت ہم کو،
جنت ہی کچھ ایسی تھی اور پاس بلایا پاس بٹھایا عرش و فرش کے خالق نے پاس بلایا پاس بٹھایا عرش و فرش کے خالق نے یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی اور دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ دنیا میں سرکار کی نعتیں سنتے رہے ہر ایک لمحہ قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر عادت ہی کچھ ایسی تھی کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ خیری صاحب ہمیشہ ہماری محفل میں رونق لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر میں رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ. ہمارے محترم امتیاز صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ایک کلام انشاءاللہ آپ سب کی گوش گزار کریں. بہت توجہ کے ساتھ آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. لیکن جو بندہ پڑھتا ہے نا اس کو اتنی توجہ اچھی نہیں لگتی, اس کو تو شور و غل اچھا لگتا ہے. ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کبھی آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں تو اسے لگتا ہے کہ آپ لوگ توجہ دے رہے ہیں. تو میں آپ سے خیر کی امید کرتا ہوں کہ آپ بہت ادب سے سن رہے ہیں, لیکن اس ادب میں رہتے ہوئے اگر ہم کبھی اللہ رب العزت کی تسبیح اور تحلیل بیان کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی ثواب ہمارا انتظار کر رہا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے. تو انشاءاللہ امتیاز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. خیری صاحب ایک نعت پڑھتے ہیں بہت اچھی. میں اتنی اچھی شاید نہیں پڑھوں گا لیکن کوشش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. نعت کا شروعات اس کی اس طرح سے یا محمد محمد میں کہتا رہا, لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ محمد محمد کے بجائے یا نبی کہتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا چینج کر کے پڑھوں گا. یا نبی میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا نبی میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. اور جو بھی آنسو بہے میرے سرکار کے, سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے. جو بھی آنسو بہے میرے سرکار کے,
سب کے سب رحمت کے چھینٹے بنے، چھا گئی رات جب زلف لہرا دیے، چھا گئی رات جب زلف لہرا دیے، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، چھا گئی رات جب زلف لہرا دیے، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا، والدعا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا، جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا، والدعا کہہ دیا والقمر پڑھ لیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی، اور کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ حسین، کون ہے جو طلبگار جنت نہیں، یہ بھی مانا کہ جنت ہے باغ حسین، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، اور سب سے صائم زمانے میں مجبور تھا، سب سے بے کس تھا سب سے وہ مجبور تھا، سب سے صائم زمانے میں مجبور تھا، سب سے بے کس تھا بے بس وہ مجبور تھا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، یا نبی میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، الحمدللہ۔ مزہ آ رہا آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ، یہ نعت سرور کونین الحمدللہ لطف آتا ہی مزہ آتا ہے، ہم الحمدللہ ہر جمعرات کو کرتے ہیں، تو میری گزارش ہوگی کہ جو احباب ہمیں آج اس محفل میں نظر آ رہے ہیں، ہر جمعرات کو آئیں انشاءاللہ، آپ کے لیے بہترین ہدیہ درود، سب سے پہلے تو آپ کو یہ موقع ملے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرنے کا موقع، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ نعتیں ہمارے یہ احباب پڑھتے ہیں، آپ پڑھیں، کوئی بھی پڑھیں انشاءاللہ، پھر مختصر باتیں، پھر انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے بہترین طعام کا بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ، تو اسی لیے میری گزارش ہے کہ سبھی احباب انشاءاللہ الرحمن جمعرات کو آیا کریں۔ طعام سے یاد آیا، شکر گزار ہوں ہمارے محترم ایک خان بابا ریسٹورنٹ کے اونر جو ہر جمعرات کو الحمدللہ مسجد میں جو محفل ذکر و درود کے لیے کھانا وقف کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعائیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ، اینڈ میں خصوصی طور پر دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر جائز مرادیں پوری فرمائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ بات جب نعتوں کی کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ بات ہوتی ہے، نعتوں میں مدینے کی ہوتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں بھی مدینے کی
باتیں بھی مدینے کی. امتیاز صاحب کے کلام میں, ابھی ہمارے خیری صاحب کے کلام میں بار بار جو ہے نا مدینے کا ذکر آتا ہے. اور مدینہ منورہ الحمدللہ وہ بہترین جگہ ہے جہاں کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں کی فضا میں سکون ہے نا. اس لیے ایک شاعر کہتے ہیں, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز, سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے, میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے. چھوڑ آیا ہوں یہ کہہ کر, چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم, آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. انشاءاللہ ہمارے مہمان انشاءاللہ حاضر ہو رہے ہیں. میں سبھی سے گزارش کروں گا کہ نعرہ تکبیر اور رسالت سے انشاءاللہ الرحمن استقبال بھی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, ماشاءاللہ سرکار کی آمد, ماشاءاللہ سبحان اللہ, نعرہ حیدری, ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. سعادت کی بات ہے, ایک بار پھر ہم زیارت سے سرفراز ہو رہے ہیں حضور امیر سنی دعوت اسلامی داعی کبیر حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری. اکثر میں تعارف حضرت کا کراتے رہتا ہوں کہ وہ ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے الحمدللہ بہت سارے ادارے, مدرسے, اسکولز, کالجز قائم کیے, اور ان سب کے علاوہ الحمدللہ دنیا بھر کے بہت سے ممالک میں الحمدللہ حضرت کے شاگرد کام کر رہے ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہے, کتنا کرم ہے, کتنا کرم ہے حضرت کی ذات پر کہ الحمدللہ پچھلے 1-2 مہینے میں اور اگلا 1-2 مہینہ ملانا تو 4 مرتبہ حضرت کی وزٹ ہو رہی مدینہ شریف کی. تو وہ آپ کو پتہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو وہ الحمدللہ خصوصی کرم بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بے پناہ کرم احسان عظیم ہے. انشاءاللہ حضرت کی باتیں ہم سنیں گے. میں گزارش کروں گا محترم کامران صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور وہ کلام ایک آپ کے سامنے پیش کریں گے. پھر ہم انشاءاللہ کچھ لمحے محترم صدیق اکبر صاحب سے سماعت کریں گے. اگر کامران بھائی تک میری آواز پہنچ گئی تو وہ آ جائیں. انہوں نے گزارش کی تھی کہ وہ ایک کلام پیش کرنا چاہتے ہیں, اور نہیں تو پھر صدیق اکبر صاحب آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں تاکہ ہم بغیر کسی تاخیر کے محفل میں آگے بڑھیں. توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے, پھر انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ, صلوا علیہ خدام مسجد اعظہ کامران بھائی اور ہماری اس مسجد کے پریزیڈنٹ صغیر بھائی اور حضرت ہمسیلف, بہت سارے لوگ ابھی 1 ہفتے کے اندر ہی ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے آئے ہیں. ان سب لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک کلام پیش کروں گا. ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے یہ کلام پیش کیجیے گا. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے,
بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، بس میرا منہ دعا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، ہاں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، میرے آقا مجھے بلا لیجئے، میرے آقا مجھے بلا لیجئے، مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے، مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے، مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یقیناً آپ اور ہم سبھی محترم صدیق اکبر صاحب کو اور مزید سنتے رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے وقت کا تقاضا ہے، اور وقت اتنی زیادہ ہمیں ویک ڈے میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، فلہٰذا
میں چاہوں گا کہ اب آپ دل تھام کر بیٹھیں, پوری توجہ آپ کی انشاءاللہ حضرت کی طرف ہو. تنویر بھائی سے میری گزارش ہے کہ مائک پراپرلی سیٹ کر دیں انشاءاللہ. مین وائل آئی تھنک موسٹ آف یو آلریڈی نو حضرت ویری ویل, کیونکہ الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت ہمیں اکثر و بیشتر اب وقت دیتے ہیں اور آتے ہیں. اسی لیے میں بہت زیادہ وقت نہ لے کر بس میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات مکمل توجہ اپنی رکھیں, مکمل جو نا اپنا ذہن ادھر حاضر رکھیں. جو باتیں بھی الحمدللہ ہم سیکھیں گے جانیں گے وہ انشاءاللہ ہمیں دنیا و آخرت میں بہت زیادہ کام آنے والی باتیں ہیں. تو انشاءاللہ بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہم سماعت کرتے ہیں. اور سبھی احباب سے میری گزارش ہوگی کہ خاص طور پر اگر خواتین تک میری آواز جا رہی ہے, آپ کو یقیناً حضرت نظر نہیں آ رہے لیکن آپ تصور کرتے رہیں, اسی لیے اپنی آواز کو اب تک الحمدللہ آپ نے جس طریقے سے پست رکھا ہے آگے بھی اس کا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صدق اللہ العظیم. قابل قدر محترم و مکرم امام خالد رضا نجمی صاحب, منتظمین, ٹرسٹی حضرات و حاضرین و حاضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں, عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئی سی او بی کے اس نیو جرسی کے پروگرام کے اندر اس سال پہلی بار میری شرکت ہو رہی ہے. ہر سال الحمدللہ آپ کے یہاں آنا ہوتا ہے اور بڑی محبتوں کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت فرماتے ہیں. آج بھی کچھ باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. رب قدیر جل جلالہ نے یوں تو بے شمار انسان پیدا فرمائے اور ان انسانوں میں کچھ خاص انسان بھی پیدا فرمائے اور ان خاص انسانوں میں سے بھی ایک خاص پیدا فرمایا اور اسی خاص کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
यकीनन पूरी दुनिया में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल होती है और आमद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सजाई जाती है, याद की महफिलें सजाई जाती हैं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ गोशों पर गुफ्तगू होती है। मैं आज एक ऐसे उन्वान पर आपके सामने कुछ बातें अर्ज करूंगा जिस उन्वान को मैं आज के दौर की बहुत बड़ी ज़रूरत समझता हूँ। अगर उस सारे उन्वान को मैं एक जुमले के अंदर आपके सामने रखूं तो आप यकीनन उसे महसूस कर सकेंगे कि वाकई ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। और वो जुमला है, हजरत सब कुछ है पर सुकून नहीं। ये एक ऐसा जुमला है जिसके अंदर आज 90% इंसानों की जिंदगी गर्दिश करती हुई नजर आती है। बहुत कुछ होते हुए भी इंसान की जिंदगी में सुकून नजर नहीं आता। और अल्लाह ने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फर्शगीती पर भेजा तो इसलिए भेजा कि वो रोतों को मुस्कुराने का सलीका अता फरमा दे। इसलिए इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमों का मदावा बनकर तशरीफ लाए, दुनिया के इंसानों को खुशियां बांटने तशरीफ लाए, दुनिया के इंसानों की ज़िंदगी से गमों को दूर करने तशरीफ लाए। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के हवाले से कुरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमा दिया कि ऐ रुए ज़मीन पर बसने वाले इंसानों, अगर कंप्लीट किसी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए रहनुमाई के फ़राइज़ अंजाम दे सकती है तो वो एक ही ज़ात है और वो ज़ात मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप अगर गरीब हैं तब भी मेरे आका मेरे महबूब की ज़िंदगी देखो, आप अगर अमीर हैं तब भी महबूब की ज़िंदगी देखो, आप परेशानियों में घिरे हुए हैं तब भी महबूब की ज़िंदगी देखो, आप राहत की ज़िंदगी में हैं तब भी महबूब की ज़िंदगी देखो। ज़ात एक है लेकिन पूरी कायनात के इंसानों के लिए रोल मॉडल का फरीज़ा अंजाम देते हुए नजर आते हैं। एक ही ज़ात। और एक जुमला मेरा और जहन के अंदर रखिए, खुशी के दिन जल्दी से कट जाते हैं, गम की रातों का काटना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि गमों के माहौल के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए सुकून के क्या नुकूश अता करती हैं, क्या रहनुमाई अता करती हैं, ताकि हम उस तरीक़े पर अमल करके अपने गमों को खुशियों के अंदर बदलने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी को सुकून के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें। दुनिया का वो इंसान जिसे परवरदिगार ने सादिक भी कहा, अमीन भी कहा, उस मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म रसूल को ज़मीन के ऊपर कितनी मशक्क़तों से गुज़रना पड़ा और कितनी तकालीफ से गुज़रना पड़ा। आप ज़रा देखें हमारा हाल दुनिया के अंदर क्या है। एक चीज़ की ख्वाहिश पूरी नहीं होती कि दूसरी ख्वाहिश जन्म ले लेती है। हल मिन मज़ीद का नारा हमारी ज़बान पर होता है और हम ये हर चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं खुशी के लिए। ये मिल जाए तो मुझे खुशी, ये मिल जाए तो मुझे खुशी, ये मिल जाए तो मुझे खुशी। लेकिन आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर खुशी कुछ चीज़ों से जुड़ी हुई रहती है तो वो खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहती। खुशी का ताल्लुक़ किन चीज़ों से है, खुशी का ताल्लुक़ किस सबब से है, इसे समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने लज्जत को खुशी समझा है। लज्जत में खुशी नहीं है। मैं आपको बताऊं, आइसक्रीम खाना है, हमने आइसक्रीम खाने को खुशी समझा है, जबकि वो आइसक्रीम खुशी नहीं देती, लज्जत देती है। और लज्जत टेम्परेरी होती है,
تھوڑی دیر کے بعد لذت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ایک بچے کی زندگی کو دیکھیں، بچے کی خوشی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے اسے کوئی ٹوائے دے دیا جائے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسے کوئی کھلونا دے دیا جاتا ہے تو بچہ اس کھلونے سے کھیلتا ہے، اور جس کھلونے کے لیے وہ رو رہا تھا، ضد کر رہا تھا، پانے کی کوشش کر رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کھلونے کو کہاں پھینک دیتا ہے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ خود اپنی لائف کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی نیا ماڈل آئی فون کا نکلا کہ آپ کو لینے کی تڑپ پیدا ہوئی، آپ کے اندر ارمان پیدا ہوئے، آپ نے فوراً خریدا، جیسے تیسے کر کے خریدا، اور خریدنے کے بعد پہلے اس کو 1-2 دن دیکھا، پھر کہاں پڑا ہے پتہ ہی نہیں۔ ایسے ہی آپ کو لمبی کار کا شوق، جن جن چیزوں سے آپ نے اپنی خوشیاں وابستہ کر دی ہیں وہ خوشیاں سب ٹیمپرری ہیں۔ خوشی کسے کہتے ہیں؟ خوشی اسے کہتے ہیں کہ جب خوشی کے لمحات گزر چکے ہوں، ان لمحات کو یاد کر کے بھی آدمی خوش ہو جائے۔ خوشی ٹیمپریری چیز کا نام نہیں ہے، خوشی اس کو کہتے ہیں جو پرماننٹ ہو، مستقل ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر انسان خوشی گناہوں میں تلاش کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا کا انسان خوشی تلاش کر رہا ہے تو آوارہ گردی کے اندر تلاش کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے یہ کیسی خوشی ہے کہ جب یاد آتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تو رات بھر رونے کی زحمت گوارا کر لیتا ہے۔ ایسی خوشی کس کام کی جو لمحاتی طور پر تو خوشی دے، لیکن جب وہ خوشی یاد آئے تو غم میں بدل جائے اور آدمی ماتم کرنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کیا کر لیا تھا کہ جس کی وجہ سے میری آخرت برباد ہوگی۔ لیکن مدینے جا کر آنے والا کبھی غم میں گرفتار نہیں ہوتا، وہ تو وہاں کے لمحے کو یاد کر کے بھی خوش ہوتا ہے۔ وہ ریاض الجنہ، وہ مواجہ اقدس، وہ جالی مبارک، وہ مینار، وہ محراب، اس خوشی کو اگر آپ دیکھیں تو جب وہ یاد کرے گا اس خوشی کے اندر اس کو سکون نصیب ہوگا۔ وہ خوشی کس کام کی جسے تم ٹیمپرری کر لو لیکن یاد آئے تو سوائے ماتم کرنے کی اور کوئی چیز نہ ہو۔ اگر آپ پوری دنیا کی سوچ کا اگر جائزہ لیں تو دنیا کے سارے انسانوں کی سوچ یہی بن چکی ہے کہ ٹیمپرری سکون کے لیے انسان پرماننٹ خوشی کو ترک کرتا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے آئیے مصیبت کو لے لیں۔ ایک انسان جب مصیبتوں کی وادیوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مصیبتوں کے دن نہیں کٹ رہے، اور اسی میں وہ یا ڈرگز لیتا ہے یا شراب پیتا ہے یا زنا کے اڈے پہ جاتا ہے یا گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے یا کالے کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ نہ جانے کس کس طریقے سے وہ اپنے غم کو خوشی میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ غم خوشی میں نہیں بدلتا، غم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، غم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ غم خوشی میں بدلے گا کیسے؟ تو قرآن نے اپنے محبوب اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ پہلے تو یہ بتا دیا کہ تمہیں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو میرے محبوب کو آئیڈیل بناؤ، میرے محبوب سے بہتر روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں، اور میں نے اس کو ایک کمپلیٹ انسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا سکتا ہے۔ اب غموں میں گرفتار انسان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کی کوشش کرے گا تو قرآن کی یہ آیت اس کی رہنمائی کرتی نظر آئے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سچے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسے سچے اور اچھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے غموں سے اللہ نے گزارا،
کتنی تکلیفوں سے گزارا، لیکن ان غموں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ اللہ نے کس طریقے سے فرمائی کہ میرے محبوب غم بھی میری طرف سے ہے اور علاج بھی میری طرف سے ہے. غموں میں تم ایسے راستے اختیار نہ کرنا جو راستے امت کے لیے پریشان کن ہوں. آؤ میں تمہاری تربیت کرتا ہوں کہ جب تم غم کے اندر گرفتار ہو جاؤ تو تمہیں کیا کرنا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کرو جیسا کہ عظمت والے رسول نے صبر کیا، ہمت والے رسولوں نے صبر کیا. صبر ایک طاقت کا نام ہے، صبر ایک قوت کا نام ہے، صبر بہادری کا نام ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کبھی غموں کے بادل منڈلائیں، جب تکالیف کی وادیوں میں گرفتار ہو جائیں، تو اس موقع پر غلط راستے کا انتخاب یہ رسول اعظم کی سیرت کے خلاف ہے. ایسے موقع پہ دامن صبر کو تھامنا یہ صرف پریشانی کا علاج ہی نہیں بلکہ عبادت بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ بھی ہے. آپ ذرا دیکھیں، آپ سچے ہیں، بے قصور ہیں، لیکن زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بے داغ انسانوں کے کپڑوں پر داغ لگانے کی انسان کو فکر ستاتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی اچھے اور سچے انسانوں پر بدنام کرنے کے لیے غلط حربے استعمال کیے جاتے ہیں، غلط طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کو جملوں کے تیر سے زخمی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سچے، لیکن معاذ اللہ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک سچے انسان کو جب اس پر الزام رکھا جائے گا تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی نا، ٹھیس پہنچے گی نا. ایک بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے. آج دنیا کے انسانوں کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ مصائب کی وادیوں میں گھرے ہوئے مسلمانوں کی مدد اللہ کیوں نہیں کر رہا؟ آخر کیا اللہ عز و جل کو یہ ماننے والے نہیں ہیں؟ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، عام انسان تو چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اور سچا تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. ان پر بھی لفظوں کے تیر چلائے گئے، پتھر برسائے گئے، دندان مبارک شہید کیے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے. تو کیا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا. کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ محبت نہیں کرتا کہ اتنی تکلیف کی وادیوں سے حضور کو گزارا؟ نہیں. وجہ یہ ہے کہ جس رسول کو اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے، اس رسول کے امتی کو بھی جب تکلیف کی وادیوں سے گزرنا پڑے تو وہ یہ سوچے یہ تکلیف تو مدینے کے تاجدار کی تکلیف سے کم ہے، اور ان تکلیفوں کو وہ مصطفیٰ پیارے کی سنت سمجھ کر کے عمل کرنے پر وہ تیار ہو جائے اور یہ تکلیف اس کے لیے ایزی ہو جائے. اب آپ دیکھیے، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ تکلیف میں ہماری زبان کھل جاتی ہے، معاذ اللہ خدا کے سلسلے میں کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، معاذ اللہ اسلام کے سلسلے میں کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو آدمی ایتھسٹ بن جاتا ہے اور اسلام کا دامن چھوڑ دیتا ہے کہ یار اللہ کا بندہ ہو کر کے معاذ اللہ. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، کالج اور یونی کے اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایسی سچویشن جب آ جائے کہ آپ غموں میں گھر جائیں، کہیں سے کوئی لفظوں کے تیر چلا رہا ہے، کہیں کوئی تانے دے رہا ہے، کہیں آپ کرائسس کے اندر ہیں، اس طریقے سے آپ ہر اعتبار سے گھر جائیں تو یہ مت سمجھنا کہ آپ کے رب کو معلوم نہیں ہے. آپ کا رب سب جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم ضرور جانتے ہیں جو کچھ آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا، جس کی وجہ سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم ضرور جانتے ہیں. اب میرے محبوب جو تمہارا دل دکھا ہے نا،
और तुम्हें खुशी चाहिए ना, सुकून चाहिए ना, बद दुआ देने में, गाली गलोच करने में, झगड़ा फसाद करने में सुकून नहीं है। आओ तुम्हें खुशी और सुकून बता दें। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, जब तुम्हारा दिल दुखे तो मेरी तस्बीह कर लिया करो, मेरी हम्द बजा लिया करो। जब तुम मुझे याद कर लोगे तुम्हें सुकून मिल जाएगा। जब तुम मेरी तस्बीह करोगे तुम्हारे कल्ब को राहत की दौलत नसीब हो जाएगी। जब तुम मेरी हम्द बजा लाओगे तुम्हारे दिल को राहत की दौलत नसीब हो जाएगी। वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में हो जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, जिन चीजों को अल्लाह ने सुकून का जरिया रखा और खुशी का जरिया रखा, आज वही चीज मुसलमानों के लिए बेकरारी बन गई। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, कुरान अल्लाह ने सुकून के लिए रखा, मस्जिद अल्लाह ने सुकून के लिए बनाई, लेकिन हम देखते हैं कि इंसान मस्जिद में आकर बेकरार होता है, तिलावत सुनकर बेकरार होता है। क्या रीजन है उसका? रीजन ये है कि गुनाहों की वजह से, हुब्बे दुनिया की वजह से हमारा दिल इतना सख्त हो गया, इतना सख्त हो गया, जिसकी वजह से इन खुशी पहुंचाने वाली दिलों चीजों से भी हमें खुशी नसीब नहीं हो पा रही। मैं आपको बताऊं, दवाएं असरअंदाज क्यों नहीं होती? एक आदमी अगर बदपरहेजी करे, डॉक्टर कहे कि शुगर के आप पेशेंट हैं, आप शुगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप शुगर की टैबलेट भी ले रहे हैं और मीठी चीजें भी खा रहे हैं, तो आपकी दवाई आपकी बीमारी पर असरअंदाज नहीं होगी, शिफा नसीब नहीं हो सकती, इसलिए कि आप परहेज नहीं करते। कुरान इफेक्ट उस वक्त करेगा जब हम गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, अपने दिल को साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी से खुद को बचाएंगे, तो फिर कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है। फिर सिचुएशन ये होगी कि इस किताब के जरिए रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बेचैनी और बेकरारी के अंदर आपने सॉल्यूशन क्या महसूस किया? आपने क्या सॉल्यूशन तलाश किया? आओ चलो कहीं पिकनिक पॉइंट पे चले जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, बीच पे चले जाते हैं, थोड़ी सी सिगरेट फूंक लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। नहीं, अब मैं हुजूर से अर्ज करता हूँ चश्मे तसव्वुर में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दिल की बहार क्या है? वो क्या चीज़ है जिससे आपका दिल खिल जाता है और आपके दिल को सुकून मिलता है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं के अंदर कहा करते, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया करते, ए अल्लाह, कुरान को रबिया क़ल्बी, मेरे दिल के लिए बहार बना दे। हुजूर जब कुरान पढ़ते थे तो दिल बहार बहार और बाग बाग हो जाया करता था। दिलों के तस्कीन का सामान अल्लाह की किताब की तिलावत है। आप मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, जब कभी आपका दिल बैठने लग जाए, जब कभी आप गमों के अंदर गिरफ्तार हो जाएं, जब कभी आपको बेचैनी सताने लगे, जब आपको लगे कि बस रोना आ रहा है, दिल बैठ रहा है, आप कुछ न करो, उठो, वुजू करो और वुजू करने के बाद कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करो। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, अभी आधा पारा भी आप नहीं पढ़े होंगे कि अल्लाह ताला आपके दिल के गम को खुशियों में बदल देगा। इसलिए कि हुजूर खुद अपने रब्बे कदीर की बारगाह में इस किताब के हवाले से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको रबिया क़ल्बी, मेरे दिल के लिए बहार बना दे। और ये किताब सिर्फ ज़मीन के ऊपर के लिए बहार नहीं है, ज़मीन के अंदर की बेचैनी के लिए भी बहार है और मैदान महशर के लिए भी ये किताब बहार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर हम देखें कि गम हमें बहुत किस्म के आते हैं। कभी माल का गम, और यहाँ एक सिस्टम चल पड़ा है अभी, और वो ये है माल 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 माल, यानी इंसान सिर्फ डॉलर डॉलर डॉलर, उसकी फिक्र के अंदर इतना है
کہ نہ خود کی فکر ہے، نہ خود کی فیملی کی فکر ہے، نہ خود کے بچوں کی فکر ہے. انسان یہی سمجھتا ہے کہ ڈالر ہوگا تو بچوں کو سب ہو جائے گا، بچوں کی ساری تمنائیں خواہشیں پوری ہو جائیں گی. تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اسلام قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ آپ مال نہ کماؤ، لیکن اسلام نے حقوق رکھے ہیں سب کے. بیوی کے بھی حقوق رکھے ہیں، بچوں کے بھی حقوق رکھے ہیں، آپ کی جان کے بھی حق رکھے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، 3 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے پر تشریف لے گئے، یہ جاننے کے لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کیسے گزرتا ہے اور رات کیسے گزرتی ہے. امہات المؤمنین کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، مائیں، امی جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتائی جائے کہ سرکار اپنی رات کیسے گزارتے ہیں، دن کیسے گزارتے ہیں. تو امہات المؤمنین نے جواب میں ارشاد فرمایا، سرکار رات کو سوتے بھی ہیں، سرکار رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سرکار رات کو بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، سرکار دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتے. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے پیش کیا. تو 3 حضرات جو گئے تھے انہوں نے کہا باہر نکلنے کے بعد کہ بھئی میں تو اب حضور کی بات تو کیا کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں تو یار آج سے یہ طے کر رہا ہوں کہ آج سے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، پوری رات تو دن عبادت میں گزاروں گا. دوسرے نے کہا پوری زندگی عبادت میں گزاروں گا. تیسرے نے کہا میں روزانہ روزے رکھوں گا. اب یہ تینوں نے اپنی اپنی کیفیت کا ذکر کر دیا. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے فرمایا، تم تینوں ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے تینوں نے اپنی بات بتائی. اب سنیے، کوئی غلط کام تو نہیں کہا تھا. روزہ رکھنے کی بات کہی، نماز پڑھنے کی بات کہی، رات عبادت میں گزارنے کی بات کہی. اب لیکن حضور کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، سنو میں نے تمہاری بات سن لی ہے، رات کو میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، بیوی کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، دن میں روزے سے بھی رہتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور یہ میرا طریقہ ہے. توجہ چاہوں گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کے خلاف کیا وہ میرا ہے ہی نہیں. یعنی اگر کوئی بندہ بیوی کی حق تلفی کر کے، بچوں کی حق تلفی کر کے، خود کی حق تلفی کر کے عبادت بھی اگر کرتا ہے تو حضور ایسی عبادت کو پسند نہیں فرماتے. آپ بیوی کا حق بھی ادا کرو، بچوں کا حق بھی ادا کرو. ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، ہم سمجھتے ہیں ڈالر سے ان کی ساری تمنائیں پوری کر دیں گے، ان کو اچھے کپڑے دلا دیں گے، گیجٹ دلا دیں گے. اس کے علاوہ بھی ان کی تمنا ہے. میں ایک ایگزامپل اکثر دیا کرتا ہوں کہ ڈبے کے دودھ سے ماں اپنے بچے کا پیٹ تو بھر سکتی ہے، لیکن ماں کی محبت کہاں سے پلائے گی؟ ماں خود جب اپنا دودھ پلاتی ہے تو صرف دودھ ہی نہیں پلاتی، اپنی محبت کا جام بھی اس کو سینے سے لگا کر پلایا کرتی ہے. یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر رکھی ہیں، یہ قانون اسلام کے اندر موجود ہے. اب آپ دیکھیں، ہم یہ ساری چیزیں جمع کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ، فیوچر 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 فیوچر، اور اس میں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اب کیا؟ تو اب قرآن کہتا ہے، اے دولت کو جمع کرنے والے شخص، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، تو سب کے حقوق ادا کر، اور تو نے اپنی دولت پر جو بھروسہ کیا ہے وہ دولت ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہے گی. اگر ہمیشہ کسی کے پاس دولت رہنے والی ہے
تو وہ رب قدیر جل جلالہ کی ذات ہے. اور بڑی پیاری بات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مجھے یاد آ رہی ہے. اللہ اکبر. ارشاد فرماتے ہیں اپنے ہاتھ میں جو ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرو. تمہارے ہاتھ کا تو کوئی لوٹ کے لے جا سکتا ہے لیکن قدرت کے خزانے کے اندر کبھی کمی واقع نہیں ہو سکتی، نہ اس سے کوئی چھین سکتا ہے. ہمارا حال یہ ہے ہم اپنے ہاتھ کی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں، بینک پر بھروسہ کرتے ہیں، کیش پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن رب پر بھروسہ ہمارا اتنا نہیں ہوتا. یاد رکھیں بڑی پیاری بات روزی کے سلسلے میں ایک نسخہ آپ کو بتا دوں، اور یہ قرآن کا عطا کردہ نسخہ ہے. اگر کوئی اس کو فالو کرے اس کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آ سکتی، اس کے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں آ سکتی. قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی نماز قائم کرو. اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو روزی عطا کروں گا. اللہ نے پرومس کیا ہے کہ میں تم کو روزی عطا کروں گا. تو خود بھی نماز کے پابند بنے، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبتوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر کیا. اسی طریقے سے نماز کے ذریعے قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے. میں صبر اور صلاۃ کو تھوڑا سا سمجھا دوں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کوئی آپ کو جھکانا چاہتا ہے اپنے پاس، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے کوئی طاقت ہو، چاہے کوئی قوت ہو، وہ آپ کو اپنے پاس جھکانا چاہتی ہے اور آپ صبر کرتے ہیں، اس کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتے، اس کے سامنے نہیں جھکتے. لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کا صبر جواب دے جاتا ہے، آپ کا صبر جواب دے جاتا ہے اور جھکنے کے لیے تیار ہونے کے قریب ہوتے ہیں. تو فوراً صبر کے بعد اللہ نے صلاۃ کا حکم دیا کہ صبر سے مدد طلب کرو. صلاۃ سے بندہ جب دامن صبر تیرا چھٹ جائے نا، صلاۃ خدا کے سامنے جھک جا، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. اس طریقے سے اللہ عز و جل نے ہمیں ایک نصیحت عطا فرمائی، ہمیں ایک پیغام. تو مصیبتیں صبر کے ذریعے اگر آپ کی پوری کما حقہ نہیں ٹلتی ہوئی دکھائی دیتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت میں نماز رکھی. آپ دیکھیں جب سرکار غمگین ہوتے تو حضرت بلال سے فرماتے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ. حضرت بلال فوراً مصلی بچھاتے، سرکار نماز پڑھتے، نماز سے سکون مل جاتا. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم جس خوشی کی تلاش کے اندر ہیں وہ گناہ کے اندر نہیں ہے، وہ مال و زر کے بہت زیادہ جمع کرنے کی فکر کے اندر نہیں ہے. خوشی در حقیقت اللہ عز و جل نے نیکی کے اندر رکھی ہے، عبادت کے اندر رکھی ہے، شکر کے اندر رکھی ہے، تقوی و طہارت کے اندر رکھی ہے، اللہ کی بندگی کے اندر رکھی ہے، اور یہ تلاوت قرآن مقدس میں رکھی ہے. اور یہ ایسی خوشی ہے کہ اس سے دل کے اندر بہار آ جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. آپ رمضان المبارک میں لوگوں کے چہروں کو دیکھیے، خوشی سے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں، تمتماتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ خوشی کس چیز کی ہے؟ آپ دیکھیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اگر 5 وقتہ نماز کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں تو تراویح پڑھنے کے بعد آپ غمگین ہوں گے. نہیں، آپ نے کورونا کے زمانے میں دیکھا ہوگا، جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا، خوشی وہ ہے کہ جس کی یاد بھی آپ کو خوشی پہنچائے. کورونا کے زمانے کے اندر جو لوگ نمازی مسجد کے تھے انہیں وہ نماز مسجد میں پڑھنا جب بھی یاد آتا ان کے دل میں خوشی ہوتی، اور نماز مسجد میں پڑھنے کا نہ پڑھنے کے لیے جو قانون تھا اس کا افسوس ہوتا. وہ کیا دن تھے یار، تراویح پڑھتے تھے، پورا قرآن سنتے تھے، وہ کیا دن تھے، جماعت سے نماز پڑھتے تھے. لیکن کورونا نے جب ان چیزوں پر روک لگا دی تو آدمی ان خوشی کے دنوں کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے. لیکن کوئی بھی انسان آج کورونا کی تکلیف کو یاد کر کے خوش نہیں ہوتا. دعا کرتا ہے اللہ ایسی تکلیف کبھی نہ آئے. گناہ کو یاد کر کے انسان کبھی یہ نہیں کہتا پھر سے میں وہ ایسا گناہ کروں. اس لیے یہ بات سمجھ میں آئی، خوشی ہے وہ ہے جو اس کی یاد بھی ہمیں خوشی پہنچائے، اور غم وہ ہے کہ
کہ جس کو یاد کر کے بھی غم ہمیں نصیب ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو خوشی حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے صبر، کہ ہم ہر مصیبت ہر پریشانی میں صبر، اور اسی کے ساتھ صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جو ہے آپ اگر جو ہے اس پر شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ والوں کی شان قرآن نے کیا بیان کی؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پاسٹ اور فیوچر، یہ دونوں کا تذکرہ اللہ والوں کے حوالے سے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ سوکھی روٹی کھاتے تھے، حشاش بشاش نظر آتے، چٹائی پر سوتے تھے لیکن چہرہ چمکتا دمکتا نظر آتا، ٹوٹے ہوئے مکان میں رہتے تھے پھر بھی ان کے چہرے سے خوشیاں ظاہر ہوا کرتی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ تو ہم کیا ہے کہ پاسٹ کا سوچ کر اور فیوچر کا سوچ کر غمگین ہو کر اپنا پریزنٹ بھی برباد کر دیتے ہیں، اور ولی کی شان قرآن نے یہ بیان کی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف نہ انہیں کوئی، پاسٹ میں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اگر گناہ کیے ہیں تو اس پاسٹ سے رشتہ توڑنے کے لیے اور اس پاسٹ کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، تمہارا پاسٹ بھی کلین ہو جائے گا۔ اور جہاں تک فیوچر کی بات ہے تو ہم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر نکلے گی بھی یا نہیں نکلے گی۔ میں یہاں پر ایک تھاٹ آپ کو سمجھاؤں، نیگیٹو تھاٹ اور جو پازیٹیو تھاٹ۔ ہماری قوم اس وقت نیگیٹو کی طرف زیادہ جا رہی ہے۔ یوٹیوب پر بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو جس یوٹیوب کے اندر آپ کو ایسا پروگرام ملے گا جس میں کل دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے ویوز آپ کو زیادہ ملیں گے، اور امید کی اگر کوئی بات اس کے اندر بتائی گئی ہوگی تو اس کے ویوز آپ کو نہیں ملیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے نیگیٹو اور پازیٹیو تھاٹ کو کیسے اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت فاسٹ کار جا رہی تھی، آپ روڈ کراس کرنے جا رہے تھے اور وہ فاسٹ کار جو ہے اس نے آپ کو دیکھ لیا اور فوراً اس نے اسپیڈ سے بریک لگا دیا، اس کی گاڑی تو گھوم گئی لیکن آپ کو خراش بھی نہیں آئی، آپ بچ گئے۔ اب یہ بھیانک منظر جو آپ کے سامنے تھا، آپ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد آپ نے سوچنا شروع کیا، اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، میں مر جاتا، ہڈی ٹوٹ جاتی، میری بیوی کا کیا ہوتا، میرے بچوں کا کیا ہوتا، میری ماں کا کیا ہوتا۔ یہ نیگیٹو سب، یہ چیز آپ کو بے چین کر دی۔ لیکن جہاں آپ نے پازیٹیو تھنکنگ اپنی بنا لی، جس کریم نے مجھے آج ایکسیڈنٹ سے بچایا ہے نا، وہ کریم میرا آگے بھی مجھے بچا لے گا۔ جہاں یہ سوچ آپ کی بن گئی تو آپ کا غم خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن آج پوری دنیا نیگیٹو کی طرف جا رہی ہے، بالکل منفی سوچ کی طرف جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی سے خوشیوں کی چھٹی ہو چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، صبر یہ خوشی کے لیے سب سے اہم چیز ہے، اور شکر یہ خوشی کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شکر ادا کرنے والے بندے کو اللہ عز و جل محروم رکھتا ہو، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے یہاں یار اس کے پاس تو جو ہے وہ پوش گاڑی ہے، میرے پاس تو یہ گاڑی ہے، اس کے پاس تو اتنے گھر اتنے کمرے والے مکان ہیں، میرے پاس تو یہ، اسی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور ہم اسی کو بڑھانے کے سلسلے میں اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں، اور شکر نہیں ہے۔ قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قرآن کہتا ہے جو ناشکری کرے گا ہم اس سے سخت عذاب کے اندر گرفتار فرما دیں گے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ تو پروردگار اگر ہم شکر ادا کریں تو مولا فرماتے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تم کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ مجھے کسی نے پانی کا گلاس پیش کیا، اور پانی پی لینے کے بعد جس نے مجھے پانی پیش کیا اسے میں گلاس دیتے ہوئے کون جزاک اللہ میرے بھائی، تو وہ مجھ سے پوچھے گا اور چاہیے،
لیکن اگر میں نے پانی کا گلاس بغیر جزاک اللہ خیرہ کہے شکریہ ادا کیے اس کے ہاتھ میں تھما دیا، وہ کچھ بھی نہیں کہے گا۔ لیکن جہاں میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ دوسری بات مجھ سے پوچھے گا آپ کو چاہیے کیا؟ پتہ چلا ایک انسان کا شکر ادا کرو تو وہ دوبارہ پانی دینے کا آپ کو بھولتا ہے، تو اگر مولا کا شکر ادا کریں تو مولا کتنا عطا فرمائے۔ ہماری پریشانی کی وجہ یہ کہ جو ہے اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے، یہ بھی تو کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بھی تو کسی کے پاس نہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے ممبئی میں ایک لڑکی اپنا ڈریم بناتی ہے ڈاکٹر بننے کا، اور جوگیشوری سے وہ ٹرین کے ذریعے آتی تھی باندرا شاید پڑھنے کے لیے۔ اتفاق سے ایک بار چلتی ٹرین سے وہ گر گئی، اس کے دونوں پیر کٹ گئے، غریب فیملی سے بلونگ کرتی تھی، دونوں پیر کاٹنے پڑے، کٹ گئے دونوں پیر۔ اب اس کی ماں گھر والے سب افسوس کر رہے تھے کہ بیٹی ہمارا تو خواب چکنا چور ہو گیا، لیکن میری بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، غور سے سنیں۔ اس بچی نے کہا ماں حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے، ڈاکٹر بننے کے لیے ٹانگوں کی نہیں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ نے مجھے دماغ میں عطا فرمایا۔ وہ بچی ڈاکٹر بنی بھی اور آج الحمدللہ بہترین موٹیویشنل اسپیکر بن کر کے دوسروں کو موٹیویٹ کرتی نظر آتی ہے۔ جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، یہ بھی تو کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بھی تو بہتوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ آج ناشکری ہی ہماری خوشی کی چھٹی کر دیتی، اور ہمیشہ یہ بات میری ذہن کے اندر رکھیں، جس پوزیشن میں ہیں اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کریں اور اسے اس پوزیشن کو ہی دوسروں کے سامنے رکھیں۔ آرٹیفیشل اگر آپ کچھ کرنے جائیں گے تو غمگین ہو جائیں گے۔ کبھی بھی آپ ڈپلیکیٹ یعنی گاڑی کسی اور کے لیے آپ نے یا کرائے کے لیے اور دوسروں کو بتا رہے ہیں یہ میری ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم آج کل دکھاوے کے اندر اور آرٹیفیشل کے اندر خوشی تلاش کرتے، اس میں نہیں ہیں۔ ہم جو ہیں سو ہیں، اسی انداز کے اندر ہم رہیں۔ اور خاص طور پر میں آپ تمامی حضرات سے جو امریکہ کی سرزمین پر رہتے ہیں یہ کہوں گا، آپ کی رسپانسبلٹی صرف ڈالر جمع کرنا نہیں ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کی ماں بھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کی فیملی بھی ہے، یہ سب کے سب آپ کی زندگی سے وابستہ ہیں، اور سب کے حقوق اللہ عز و جل نے رکھے ہیں۔ ان سب کے حقوق کو ادا کرو، انشاءاللہ العظیم آپ کو اللہ عز و جل خوشی کی نعمت سے اور سکون کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبادت سے غفلت مت برتو۔ جب کبھی پریشانی آئے، ٹینشن آئے، تکلیف آئے تو گناہ کے ڈور پر ہم کو دستک نہیں دینا، ہمیں قرآن کو دستک دینا ہے اور قرآن کھول کر کے پڑھنا ہے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ العظیم ہمارا دل باغ باغ ہو جائے گا اور رب قدیر جل جلالہ ہمیں خوشیوں سے مالا مال فرما دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جملہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر کے جائیں، خوشی وہ ہے کہ جس کی یاد بھی آپ کو خوشی پہنچائے۔ اس جملے کو یاد رکھیں، جس کی یاد بھی آپ کو خوشی پہنچائے، اور غم وہ ہے جس کو یاد کر کے بھی آپ رویا کریں، وہ غم ہے۔ اب اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کی پوری زندگی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھیں، اللہ اکبر۔ ایک صحابی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کسی کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہے، ایک دن کا کھانا موجود ہے اور اس کا جسم سلامت ہے، وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ ایک دن کا کھانا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اللہ عز و جل کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کے باوجود ہم اپنے آپ کو کتنا مفلس محسوس کرتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر بجا لانے کی کوشش کریں، مصائب کی وادیوں کے اندر دامن صبر کو تھامیں، اور کبھی بھی گناہوں میں خوشی تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کی اطاعت کے اندر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں
خوشی تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اسی میں اللہ عز و جل نے خوشی رکھی ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے، اللہ سے ہمیشہ راضی رہیں، اللہ سے ہمیشہ، جس حال میں بھی وہ رکھیں، اس لیے کہ ہمارا حال وہی بدل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا، وہی بدل سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو کس بندے سے راضی ہوتا ہے؟ جملے پہ توجہ چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مولا تیری رضا کس چیز میں، تو کس بندے سے راضی ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کس بندے سے خوش ہوں؟ جس بندے کی کوئی خوشی ہی نہ ہو میں اس بندے سے خوش ہوں۔ اور اس کو تھوڑا سمجھا دوں، جس بندے کی کوئی خوشی ہی نہ ہو میں اس بندے سے خوش ہوں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے اس کو جس حال میں رکھا اس سے وہ ناخوش نہیں ہے، اس کی خوشی بس اسی میں ہے، میرے مولا جیسا تو رکھے گا میں اس میں خوش ہوں۔ تو اسی میں اللہ کی خوشی ہے۔ یہ آپ کاروبار کرتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کسٹمر، یہاں تو خیر فکس جو ہے وہ ریٹ ہوتا ہوگا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ بارگیننگ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کسی دکان پر آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے اور دکان والے سے آپ نے کہا کہ بھئی یہ مال مجھے چاہیے، کتنے میں دو گے؟ جو آپ دے دیں، جو آپ دے دیں۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے آپ دکاندار سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، جو آپ کہہ دیں میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر وہ تھوڑی سی رعایت، وہ آپ کی خوشی کا بھی خیال رکھتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹنے نہ پائے۔ یار ایک انسان پر اپنی خوشی کو چھوڑ دو تو وہ آپ کو ناخوش نہیں کرتا، تو جب رب کی بارگاہ کے اندر اپنی خوشی کو پیش کر دو، اس کی خوشی کے اوپر تیار ہو جاؤ، تو وہ ہمیں ناخوش کیسے کرے گا؟ وہ بھی ہمیں راضی کر دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کریں۔ سوشل بائیکاٹ ہوا، شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک حضور رہے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر اوجڑی رکھی گئی۔ اتنی ساری تکلیفوں کے باوجود بھی کبھی میرے آقا کی زبان سے اللہ کے سلسلے میں کوئی شکایت نہیں نکلی، یہاں تک کہ طائف سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ آ رہے تھے تو ایک جگہ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نالین شریف لہو سے تر ہو گئے تھے تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، لیکن میرے مولا تیری بارگاہ میں صرف اتنی سی عرض ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی تکلیف کی پرواہ نہیں۔ یہ تو ہمیں اللہ عز و جل کی رضا کے اندر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوشی قرآن کی تلاوت میں رکھی گئی ہے، خوشی اللہ کی اطاعت میں رکھی گئی ہے، خوشی بیوی بچوں کی حقوق ادا کرنے میں رکھی گئی ہے، خوشی ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں رکھی گئی ہے، خوشی اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچنے میں رکھی گئی ہے۔ ان چیزوں کی طرف، اور مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کون؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت حسنت وساءت سیئۃ فانت مؤمن، تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، بس تو مومن ہے۔ جب نیکی ہو جائے تو خوش ہو جاؤ، اور اللہ نہ کرے جب کبھی گناہ ہو جائے تو طبیعت کو بے چین کر دو، رونے لگو اللہ کی بارگاہ کے اندر، مولا مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی۔ جب یہ کیفیت بن جائے گی تو اللہ صرف زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر بھی سکون عطا فرمائے گا اور میدان محشر میں بھی سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر
اور حیات طیبہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور غموں کے سائے سے بھی اللہ عز و جل ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. الحمدللہ ایک بہترین اور جامع خطاب ہم نے سماعت کیا. انشاءاللہ الرحمن اب ہم عشاء پڑھیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. اور بعد نماز عشاء میں گزارش کروں گا میری ماؤں بہنوں سے کہ ابھی وہ اس اعلان کو غور سے سماعت کر لیں. امیڈیٹلی نماز عشاء کے بعد وہ اوپر تشریف لے جائیں کھانا کھانے کے لیے، اور مرد حضرات انشاءاللہ یہیں پر بیٹھے رہیں گے. ہم مدرسے سے کچھ دیر اور مستفید ہوں گے، ہو سکتا ہے دو کلام بھی ہم سماعت کریں. اسی بیچ منہ مبارک شریف کی حاضری ہوگی تو ہم وہ زیارت مرد حضرات پہلے کر لیں گے اور وہ انشاءاللہ باہر تشریف لے جائیں گے. تب تک عورتیں، خواتین انشاءاللہ کھانے سے فارغ ہو جائیں گی. مسجد اب ان کے لیے خالی کر دیں گے تو اس کے بعد خواتین انشاءاللہ تبرکات کی زیارت کریں گے. آئی ہوپ آئی ایم ویری کلیئر کہ پہلے انشاءاللہ نماز عشاء کی فرض کے فوراً بعد میری عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ اوپر تشریف لے جائیں. پہلے ایک دم اطمینان کے ساتھ میں آپ لوگ کا کھانا تناول کریں. مین وائل انشاءاللہ ہم حضرت سے مزید استفادہ کریں گے کیونکہ حضرت الحمدللہ ایک خوبصورت بیان ہم نے سماعت کیا. لیکن دو چند سوالات ہیں جو میں ضرور پوچھنا چاہوں گا، جو غالباً میرے احباب کے بھی ذہن و دماغ میں ہوں گے. ان میں سے ایک آپ کی گفتگو سے متعلق بار بار میرے ذہن میں جو آ رہا تھا وہ یہ کہ حضرت اس کی علت میں ضرور جاننا چاہوں گا اور ہم سب ضرور جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا علت ہے کہ ہر دن مزید ختم نہیں ہو. وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیں مزید اور زیادہ کی طلب بنی رہتی ہے. میں مطلب مثال دیتا ہوں، ہمارے ایک ایسی مثال دوں گا جو آپ سب ریلیونٹ کریں گے کہ مثال کے طور پہ جو احباب ہمارے یہاں آتے ہیں تو جب آتے ہیں تو کہتے ہیں اگر بس ویزے والا کام مکمل ہو جائے تو لائف سیٹ ہے. پھر جب ویزا لگ جاتا ہے وہ کہتے ہیں گرین کارڈ ہو جائے تو لائف سیٹ ہے. گرین کارڈ ہوتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں سٹیزن شپ ہو جائے تو لائف سیٹ ہے. سٹیزن شپ ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنا خود کا گھر ہو جائے تو لائف سیٹ ہے. بیوی ہو جائے تو لائف سیٹ ہے. ایک بیوی والوں کا ہوتا ہے کہ دو ہو جائے تو لائف سیٹ ہے. نہیں، پہلی والی میں سیٹ ہے انشاءاللہ. لیکن یہ جو لائف سیٹ ہے یہ کیوں نہیں ہو رہی کہ 55 کی ایج ہے، 60 ہے، 70 ہے. تو حضرت انشاءاللہ بعد نماز عشاء اگر ابھی آپ چاہیں تو 2 منٹ میں، اور اگر آپ تفصیلی جواب دینا چاہتے تو بعد نماز عشاء تو اس پر ضرور روشنی ڈالیں گے. علت جاننا چاہتے تاکہ اگر وہ علت نکلے تو ہم اس معاملے میں جو حل ہو جائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علت، ریزن اور یہ زیادہ کی جو طلب ہے، اصل اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اسلامی تعلیم سے ناآشنائی. اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قنع جل ومن طمع ذل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قناعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے، اور جو لالچ اختیار کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے. اب اسی علت کی تلاش کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سب کچھ ہے پھر بھی سکون نہیں. وجہ یہی ہے حل من مزید، جتنا ہے اس کے اوپر قناعت نہیں کر رہے، رائٹ سب کی ادا نہیں کر رہے. اور یہ مزید کی طلب کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فکر آخرت ذہن سے اوجھل ہو گئی. ہم یہ بھول گئے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر ایک ایک پیسے کا ہمیں حساب دینا ہوگا. حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه، وفيما انفقه، وما عمل فيما علم، او كما قال.
आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बंदे के कदम अपनी जगह से हिल न सकेंगे जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब न दे दे। पहला सवाल होगा, अपनी उम्र अपनी जिंदगी किस काम में गुजारी। दूसरा सवाल होगा, अपनी जवानी किस काम में गुजारी। और तीसरा सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया और कहाँ तूने खर्च किया। और 5वां सवाल होगा, जितना जानता था उस पर तूने कितना अमल किया। ये 5 क्वेश्चंस के जब तक ये जवाब न देगा बंदा, क़यामत में अपनी जगह से हिल न सकेगा। मैं आपको बताऊं, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो ठंडा पानी भी बंदा पीता है, उस ठंडे पानी के बारे में भी अल्लाह सवाल पूछेगा। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, ये आयत करीमा भी बता रही कि क़यामत के दिन हमसे हर नेमत के बारे में सवाल पूछा जाएगा। तो हम जो है ये भूल गए कि हमसे इन सारी चीज़ों के सवालात होंगे, और हम कसरत माल की तलब के अंदर नमाजें भी छोड़ देते हैं, हलाल व हराम की तमीज़ भी छोड़ देते हैं, जायज़ व नाजायज़ का ख्याल भी छोड़ देते हैं, और कनाअत हमारी ज़िंदगी से रुखसत हो चुकी है, जिसकी बुनियाद पर हम आज बेइत्मीनानी और बेकरारी के शिकार हो गए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरे यहाँ पर बहुत सारे मेरी उम्र के हजरात भी मौजूद होंगे। जब यहाँ आते हैं ना, जब जवान थे और यहाँ आए थे, यहाँ की चमक दमक बड़ी अच्छी लगती थी, सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन जब 60 क्रॉस करते हैं ना यहीं पर, तो कहते हैं यार गांव की ज़िंदगी क्या ज़िंदगी थी, ज़िंदगी की कितनी बड़ी गलती थी जो हम यहाँ आ गए। ये क्यों इस वक्त याद आती? इसलिए कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। एक पूरा निज़ाम ऐसा बन चुका है कि डॉलर 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 डॉलर, माल माल माल। बेटे के पास, मैं अभी कल न्यू जर्सी सिटी के अंदर एक खातून की तबीयत जो है अलील थी, और 4 साल से वो हॉस्पिटल के अंदर थी, हम देखने के लिए कल गए थे। तो अब वही सब वहाँ की नर्सें देखभाल कर रही हैं और लोग देखभाल कर रहे हैं जो वहाँ के लोग हैं। बच्चा शायद 1 घंटे के लिए आए, देखे चला जाए। आप मुझे बताइए, क्या ये कैफियत अपनी कंट्री के अंदर बूढ़े लोगों के साथ है? नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में बहू आ रही है, बेटी आ रही है, बाप आ रहा है, बच्चा आ रहा है, आकर के सब तीमारदारी करते पूछते हैं। और ये बात याद रखें, इंसान उन्स से बना है, और उन्स के माने होता है मोहब्बत के, एक दूसरे से मिलाप के। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ऐसे कल्चर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें रिश्तेदारियां, इंसानों से मुलाकात की बजाय हम ये देखते हैं कहीं इसकी मुलाकात से मेरे $200 का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस प्रायोरिटी ने हमें जो है वो माल कमाने की तरफ आमादा कर दिया, और इस चीज़ ने हमको सुकून से महरूम कर दिया। इस जुमले को याद रखें जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मन क़नाअ जल्ल व मन तमअ ज़ल्ल। जिसने कनाअत इख्तियार की अल्लाह उसे इज़्ज़त अता करता है, और जिसने लालच इख्तियार की अल्लाह उसे ज़लील फरमा देता है। बहुत खूब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 लफ्ज़ों में कहूँ तो माशाअल्लाह, यकीनन जितना है उस पर काफ़ी रहें, और अल्लाह ताला उसकी हमें तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। और फ़िक्र आखिरत, ये बहुत ही उम्दा बेहतरीन चीज़ हज़रत ने बयान की। मैं मुअद्दिन हमारे तनवीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अज़ान दें, अहबाब से गुजारिश करूँगा कि वो सफ़ें कायम कर लें इंशाअल्लाह। एक बार फिर मैं ख़वातीन से आगाह करता हूँ, इमीडिएटली इशा के फ़र्ज़ पढ़ते ही आप ख़वातीन तमाम फ़ौरन ऊपर तशरीफ़ ले जाएँ, खाना खाएँ इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह उसी बीच जब यहाँ पर मुबारक हाज़िर हो गया, हम सुन्नतों के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह सलात व सलाम पढ़ेंगे, और